ہر سال جو ہے وہ جب بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کچھ ایسی ٹرکس ہیں جو کہ سب کو نہیں پتہ، اور جن کو اگر آزمایا جائے یا جن پہ عمل کیا جائے تو یونیورسٹی تک پہنچنے کا پروسیجر جو ہے وہ ذرا آسان ہو جاتا۔ کس طرح سینٹر ہوں یا یہ کہ ایڈمیشن ہی مشکل نظر آ رہا ہے، بچے اپنے طور پہ کر کے پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اکثر اس پروسیس میں اتنے انوالو نہیں ہوتے۔ جو بچہ پڑھ رہا ہے پڑھنے دینا چاہیے، یا یہ کہ جیسا بھی چل رہا ہے کچھ بھی ہے، گریڈز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ بس آپ آ جائیں اور ہم آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی بنا پہ جس پروگرام میں آپ جائیں گے آپ کو لے لیں گے۔ بچہ جو چاہ رہا ہے اس کو پڑھنے دیجیے، لیکن یہ کانسیپٹ لے کے شروع سے نہ چلیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا یا خود ہی کچھ کر لے گا، یا گریڈز ڈزنٹ میٹر۔ گریڈ مارکس میٹر کرتے ہیں اور یونیورسٹیز ان کو دیکھتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں، اس کا رجحان دے کے اس کو پڑھائیں۔ طریقہ کار بہت سارے اویلیبل ہیں کہ فلاں یونیورسٹی اچھی ہے، فلاں پروگرام اچھا ہے، اس یونیورسٹی کا یہ پروگرام اچھا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سب چیزیں ہیں۔ ہر سال وہ رمضان میں عموماً ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے مسجد میں والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی جگہوں پہ مختلف جگہ کا ایکسپیرینس ہوگا ان والنٹیئر آورس کا، اتنی ہی آپ کی یونیورسٹی کی اپلیکیشن مضبوط ہوگی۔ کینیڈا میں یونیورسٹی کا ایڈمیشن اور اس کا پروسیس اور اس تک پہنچنے کے کچھ طریقے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا۔ اچھا بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس پہ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور میں مستقل دیکھ رہی تھی کچھ گروپس پہ بھی آ رہا تھا اور مستقل آ ہی رہا ہوتا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ جب بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی من پسند کی یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا پوائنٹ ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، یا وہ کیا اصول ہیں، یا وہ کچھ ایسی ٹرکس ہیں جو کہ سب کو نہیں پتہ، اور جن کو اگر آزمایا جائے یا جن پہ عمل کیا جائے تو یونیورسٹی تک پہنچنے کا پروسیجر جو ہے وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے اور ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ جب کسی اور ملک میں ہجرت کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا گول یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک کوالٹی لائف دی جائے اور ان کو ایک بہترین تعلیمی نظام جو ہے نا وہ فراہم کیا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اور جب آپ اس پوزیشن پہ آتے ہیں، جب یونیورسٹی کا ٹائم آتا ہے اور اس وقت آپ کو اس طرح کے حالات فیس کرنے پڑیں گے، اب کس طرح سینٹر ہوں یا یہ کہ ایڈمیشن ہی مشکل نظر آ رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا ہارڈ بریکنگ ہو جاتا ہے۔ تو دو تین چیزیں ہیں جن پہ میں بات کروں گی، اور اکثر لوگ جو ہیں جن کے بچے یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ اس پہ بات بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کو آگاہ کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ یا ایک اور بات یہ ہے کہ شاید ان کو خود بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ بچے اپنے طور پہ کر کے پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اکثر اس پروسیس میں اتنے انوالو نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک جنرلی ایک کانسیپٹ نیا شروع ہوا ہے نا، اس نے ہم لوگوں کے تھوڑے سے جو کہنا چاہیے بلیوز ہیں ان پہ اثر ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے پڑھنے دینا چاہیے، یا یہ کہ جیسا بھی چل رہا ہے کچھ بھی ہے، گریڈز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ گریڈز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ آج جیسے بھی پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گا، کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر گریڈز امپورٹنٹ نہیں ہیں تو پھر یونیورسٹیز میں بھی یہ چیز لاگو ہونی چاہیے نا کہ بھائی گریڈز ڈزنٹ میٹر، بس آپ آ جائیں اور ہم آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی بنا پہ جس پروگرام میں آپ جائیں گے آپ کو لے لیں گے۔ تو جو میرے کہنے کی بات ہے یا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بچہ جو چاہ رہا ہے اس کو پڑھنے دیجیے، لیکن یہ کانسیپٹ لے کے شروع سے نہ چلیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا یا خود ہی کچھ کر لے گا، یا گریڈز ڈزنٹ میٹر۔ گریڈ مارکس میٹر کرتے ہیں اور یونیورسٹیز ان کو دیکھتی ہیں۔ تو اس کانسیپٹ سے جو ہے نا جتنی جلدی اور جتنے ارلی گریڈز میں آپ پیچھے چھڑا لیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں، اس کا رجحان دے کے اس کو پڑھائیں۔ طریقہ کار بہت سارے اویلیبل ہیں، ان پہ آپ ریسرچ کریں، وقت دیں، جو بھی کر سکتے ہیں کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ یونیورسٹی کو مارکس چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر تو یونیورسٹی نہیں بھیجنا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز اور پروگرامز ایسے ہیں جن میں بآسانی ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ جب ہم
آپ کا پہلا بچہ جا رہا ہوتا ہے نا، آپ کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، تو وہ پہنچ گیا اور آپ خوش بھی ہیں کہ فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے، یا یہ کہ جو بچے پہلے سے ان یونیورسٹی پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں، یا ہم لوگوں کے بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جا کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام تو ایزیلی ایکسیسیبل ہے اور مل بھی جاتا ہے، لیکن آگے جا کے جو ہے نا جابس میں یا پریکٹیکلی ان کا اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے۔ اس بارے میں اپنی ریسرچ ضرور کریں۔ میں کسی پروگرام پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی، نہ میں کسی یونیورسٹی پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گی، لیکن جس طرح ہمارے اپنے ممالک میں، پاکستان، انڈیا وغیرہ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ فلاں یونیورسٹی اچھی، فلاں پروگرام اچھا ہے، اس یونیورسٹی کا یہ پروگرام اچھا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سب چیزیں ہیں، تو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ۔ اچھا، تیسری جو بات آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے، جو اچھی اور بہترین اور ٹاپ پروگرامس یونیورسٹیز ہیں، وہ آپ کے مارکس تو دیکھتی ہیں، لیکن آپ کے بچے کا دوسرے پروگرامز میں سوشلی چیزوں میں کتنی انوالومنٹ ہے، اسپورٹس کی جو ہے اس نے کتنا اس میں ایکسل کیا ہوا ہے، اس ریگولر پڑھائی کے علاوہ اس کے اپنے کیا کیا اسکلز ہیں، اور مزید یہ کہ والنٹیئر آورس ویسے تو 40 تو کرنے ہی ہوتے ہیں بچوں کو ہائی اسکول میں کینیڈا میں فار ٹو ایلیجیبل فار یونیورسٹی، لیکن 40 جو ہے نا وہ بس ایک بہت منیمل کاؤنٹ ہوتا ہے، تو جتنے زیادہ وہ والنٹیئر آور کر سکے گا بچہ اور مختلف جگہوں پہ، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ہر سال وہ رمضان میں عموماً ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے مسجد میں والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو وچ از گڈ، اور وہاں 40 آور پورے ہو گئے، آپ نے اس کو کر دیا کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو سٹاپ نہیں ہونا ہے، بچوں کو بھی اور والدین کو بھی، مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ گورنمنٹ آفیسز میں، جہاں جہاں جب الیکشن کی کیمپین ہو رہی ہوں، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو رہی ہوں، پروویژنل ہو رہے ہوں، یا آپ کے میونسپل ہو رہے ہوں، ان کو وہاں پہ ہر بار ہر بچے ان کو چاہیے ہوتے ہیں، والنٹیئر چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ بہت میٹر کرتے ہیں جب آپ اپنی یونیورسٹی اپلیکیشن میں بھی لکھیں، اور بعد میں کبھی کسی جاب کے دوران بھی آپ اس کو مینشن کریں کہ آپ کے بچے نے، یا خود ہی مینشن کرے گا بچے، ظاہر ہے کہ میں نے یہاں کام کیا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ پولیٹیکل کیمپین میں کام کیا ہے، تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کاؤنٹ اس لیے بھی کرتی ہیں کیونکہ یہ ایک ریئل ٹائم پریکٹس ہوتی ہے، جب وہ کسی اس طرح کے آفس میں جاتا ہے، اس طرح کے انوائرمنٹ میں جاتا ہے، جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپین رن کرتا ہے، دروازہ بجا رہا ہے، وہاں ہر طرح کے کمیونٹی کے، ڈائیورس کمیونٹی کے لوگ ہیں، کوئی کس طرح بیہیو کر رہا ہے، کوئی کس طرح بیہیو کر رہا ہے، وہ جا کے ایکسپلین کر رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ آٹومیٹک اس طرح کے والنٹیئر ورک سے آتی ہیں، اس لیے یونیورسٹی ہو یا ورک پلیس ہو، اس طرح کا کام بہت کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان جگہوں پہ، تو میک شور کہ وہ جب والنٹیئر آور کرے تو وہ 40 پہ نہ رکے، اور وہ کرے تو وہ ڈائیورس جگہوں پہ کرے، مختلف جگہوں پہ کرے، کوئی کمیونٹی پروگرام ہو رہا ہے اس میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کوئی نیشنل لیول پہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ کر لیں، اسی طرح یہ پولیٹیکل میں نے آپ کو اگزامپل دی، وہاں پہ کریں، جتنی جگہوں پہ مختلف جگہ کا ایکسپیرینس ہوگا ان والنٹیئر آورس کا، اتنی ہی آپ کی یونیورسٹی کی اپلیکیشن مضبوط ہوگی۔ یہ نمبر 2 چیزیں تھیں۔ تیسری اسپورٹس انوالومنٹ ہے، پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے، گریڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کوشش کریں کہ بچوں کو شروع ہی سے کسی نہ کسی گیم کی طرف، جہاں پہ بھی اس کا رجحان ہو، جو بھی وہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو ایک اچھے لیول تک آپ پہنچا سکیں یا کھلا سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، چاہے وہ اپنی لیگ ہو، سٹی کی لیگ ہو، کسی آرگنائزیشن کی لیگ ہو، تو اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ کافی ارلی گریڈ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، 5th 6th گریڈ سے وہ کھیلنا شروع کرے گا، اسٹارٹ کر لے گا، اور یوں جا کے جو ہے نا اس کی اپلیکیشن میں ایک جگہ جا کے یہ سب ایڈ ہوگا، کیونکہ آگے جا کے یونیورسٹیز میں بھی ٹیمز ہوتی ہیں اور پروگرامز ہوتے ہیں، اینڈ دے آر آلویز لوکنگ فار اے کینڈیڈیٹ جو کہ سب چیزیں بیلنس کر سکے۔ اگین یونیورسٹیز، اچھی یونیورسٹیز ہمیشہ کریم لیتی ہیں، اور اس میں گریڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو
اپلیکیشن کسی بھی کینڈیڈیٹ کی کینیڈا کی یونیورسٹی کے لیے اسٹرانگ کرنے کے لیے بتائیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کا دوسرا پارٹ شیئر کروں گی، اور اس میں بتاؤں گی کہ اگر بچوں کے گریڈز میں پرابلم ہو رہی ہے 10 11 یا ایون 12 کے پہلے سیمسٹر تک بھی، اگر تو گریڈز میں یا کسی سبجیکٹ میں کسی خاص کورس میں کم ہے مارکس، تو ان کو کس طریقے سے جو ہے نا امپروو کیا جا سکتا ہے یا ان کورسز کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ کہ وہ کون کون سے کورسز ہیں جن کو یونیورسٹی کا ٹارگیٹ رکھتے ہوئے سلیکٹ کرنا چاہیے یا جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس بارے میں آپ کی بھی کوئی معلومات ہو تو ضرور شیئر کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ آگے ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں ہمارے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نالج کو کبھی بھی اپنے تک رکھ کے لمیٹڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو سے آپ کو ذرا سی بھی کچھ فائدہ ہوا ہے تو ضرور مجھے بتائیے، کامنٹ میں شیئر کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کے بچے جانے والے ہیں یا جن کے بچے جائیں گے، یا فیوچر میں ظاہر ہے سب کو ضرورت ہوتی ہے، سب کے بچوں کو بڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ یونیورسٹی جانا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جناب پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔